شهر الرحمة والغفران رمضان يا رمضان شهر الرحمة والغفران بوركت يا رمضان يا رحمة توفيقه ونصلي ونسلم على حبيبه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ برادران اسلام، معزز و محترم سامعین ذی احتشام، آج کے اس سحری کے پروگرام میں جس عنوان کے تحت آپ کے سامنے گفتگو کروں گا، آقا کریم علیہ تحیت و تسلیم کے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر معمولات کیا تھے، اس کے تحت چند باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ رب العزت کی پاکیزہ مقدس بارگاہ میں قلباً دعا ہے الہ العالمین گویا یہ حق کرنے کی توفیق عطا فرما، بعد اس کے مجھ ناچیز کو اور سامعین تمام کو اس پر عمل کرنے کی الہ العالمین توفیق عطا فرما۔ سامعین ذی احتشام، اللہ رب العزت کے پیارے محبوب، کسی کو اس بات میں شک نہیں ہے کہ وہ پیکر جود و سخا ہیں، وہ دین اسلام میں سب سے زیادہ عامل ہیں، الحمدللہ اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ اب رمضان جیسے 11 مہینوں کے اندر رمضان کا مہینہ ایک خصوصیت رکھتا ہے، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی زندگی کے اندر، ظاہری حیات کے اندر جب رمضان کا ماہ مقدس آتا تو آپ کے جو معمولات نماز ہو گئی، معمولات عبادات ہو گئی، ریاضات ہو گئی، مجاہدہ ہو گیا، اس کے اندر مزید اضافہ ہو جاتا کر۔ یعنی آج کے وقت اگر ایک بندہ 5 نمازیں صرف ادا کرتا ہے جو کہ ہم پر فرض ہیں، لیکن جب رمضان کا ماہ مقدس آتا ہے تو اس ماہ مقدس کے اندر مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و تسلیم کے فرامین کے مطابق ہم سب کے علم میں یہ بات آ جاتی ہے کہ رمضان کا ایسا مہینہ ہے کہ جس کے اندر نوافل کا ثواب فرائض کے درجے میں کر دیا جاتا ہے، اور ایک فرض کا ثواب جو ہے وہ 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور 11 مہینوں کی بنسبت رمضان مقدس کے اندر اپنی عبادات، اپنی ریاضات، اپنے مجاہدوں کو مزید بڑھا دیا کرتے تھے، جس کی مثال عبادات کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتی ہیں کہ ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اذا دخل رمضان، جب رمضان کا آغاز ہوتا تھا، جب رمضان شروع ہو جاتا تھا، لغیر رونہ وکثرت صلاتہ، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو رنگ مبارک تھا وہ متغیر ہو جاتا تھا، اور وکثرت صلاتہ، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو نمازیں تھی وہ ان کے اندر اضافہ ہو جاتا تھا۔ وابتہل فی الدعاء، حضرت عائشہ ارشاد فرماتی ہیں
آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب دعا مانگتے تو رب کے حضور گڑ گڑا کر دعا مانگتے. وشفق منہ، ارشاد فرماتی ہیں پھر اس بات کو اپنے اوپر ڈر کو اور خوف کو طاری کر دیتے تھے، کیونکہ اللہ رب العزت سے ڈرنا یہ قرآن پاک کا فیصلہ ہے، لیکن اس ماہ مقدس کے آنے کے بعد رب العزت کے پیارے محبوب اس بات سے ڈرتے تھے کہ انجانے میں کوئی خطا نہ ہو جائے. اللہ رب العزت کے پیارے محبوب نبی اکرم ہیں، کوئی خطا ان سے سرزد ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ نبی گناہوں سے پاک ہوتے ہیں. لیکن باوجود اس کے بھی اللہ رب العزت کے پیارے محبوب جو کہ سید الانبیاء ہیں، تمام انبیاء کے سردار ہیں، تمام انبیاء کے سردار ہونے کے باوجود بھی وہ ڈر رہے ہیں، اپنے اوپر خوف کو طاری کر دیا کرتے تھے. یہ عالم تھا ان کی عبادت اور ریاضت کا رمضان کے اندر، چونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اس فرمان کے مطابق اور 11 مہینوں کی بنسبت اس رمضان کے مہینے کے اندر پہلے جیسی عبادتوں میں ایسا اثر نہیں ہوتا تھا، بلکہ عبادتیں بڑھا دی جاتی تھیں. علاوہ ازیں اس کے علاوہ دوسرا معمول حضور کا یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روزے کی ابتدا جو کرتے تھے وہ سحری کے ساتھ کرتے تھے. اپنے روزے کی جو آغاز ہے وہ سحری سے کرتے تھے، اور اپنے روزے کا اختتام جلد افطاری سے کیا کرتے تھے. اور حضور نبی اکرم ارشاد فرماتے ہیں سحری کے بارے میں، فرماتے ہیں تسحروا فإن فی السحور برکت. ارشاد فرماتے ہیں کہ سحری کیا کرو، سحری کے اندر برکت ہے. لوگوں یاد رکھو کہ سحری کے اندر ایسی برکت ہے کہ بندہ اگر سحری کر لے تو اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اگر اس کو کوئی بیماری ہے تو سحری کی برکت سے اس بیماری سے نجات مل جاتی ہے. دوسری ایک مقام پر ایک روایت کے اندر آتا ہے، حضرت ابو قیس نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا، ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں سن لو، ہمارے روزوں اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان جو فرق ہے وہ یہ سحری ہے. ہم سحری کر کے روزہ رکھتے ہیں اور جو اہل کتاب ہیں وہ سحری نہیں کرتے. تو یاد رکھو سحری کو نہیں چھوڑو، چونکہ اس کے اندر پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے برکت رکھ دی ہے سحری کے اندر، اور دوسری بات یہ ہے کہ اہل کتاب اور ہمارے درمیان جو روزوں میں فرق ہے وہ یہ سحری ہے. تیسرا معمول حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا یہ تھا کہ رات کو قیام فرمایا کرتے تھے. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی جو راتیں تھیں وہ کثیر اور مسلسل نماز میں کھڑے رہنے میں بسر ہو جایا کرتی تھی. علاوہ ازیں یہ تراویح کی نماز کے اندر جو جامعیت ہم دیکھتے ہیں نا، یہ اسی معمول کا حصہ ہے. چونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم مسلسل طویل نماز پڑھتے تھے اور کھڑے رہتے تھے، تو نماز تراویح کی جو جامعیت ہے یہ بھی اسی معمول کا حصہ ہے. اور اس کے علاوہ جو چوتھا معمول تھا حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا، وہ یہ معمول تھا کہ حضور کثرت سے صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے. چونکہ رمضان کا مہینہ تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کثرت سے تشریف لاتے تھے حضور نبی اکرم کی بارگاہ میں، اور اللہ رب العزت کی طرف سے پیار اور محبت کے پیغام لایا کرتے تھے. تو حضرت جبرائیل امین کے آنے کی خوشی میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم ایسی کثرت سے صدقہ کرتے تھے. ارشاد فرماتے ہیں کہ کثرت وہ ایسی ہوتی تھی جیسے تیز ہوا چلتی ہے، اس سے بھی زیادہ کثرت سے حضور جو ہے صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے. یہ عالم تھا ان کے صدقہ و خیرات کرنے کا. آخری عمل جو رمضان کے اندر آپ اس کا اہتمام کیا کرتے تھے وہ یہ تھا کہ اعتکاف کا اہتمام کرتے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں 10 دنوں کا اعتکاف کیا کرتے تھے، اور جب اللہ رب العزت کے حکم سے
انہیں وفات ہو گئی اور اللہ رب العزت کی ذات سے وہ مل گئے، تو اس کے بعد پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں انہوں نے اس اعتکاف کے عمل کو اپنا لیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جس سال حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال ہوا تو اس سال میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ یہ معمولات مصطفیٰ کریم علیہ التحیت و تسلیم ہیں جو کہ وہ رمضان کے اندر اہتمام کیا کرتے تھے۔ دعا ہے اللہ رب العزت کی پاکیزہ مقدس بارگاہ میں الہ العالمین ان معمولات پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، رمضان کی برکات ہم سب کو نصیب فرما، آمین بجاہ النبی الامین۔